جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں رہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ تو جان لو کہ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو وہ منتظر ہے تمہارا ابھی بھی، اسے انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے کے بعد باقی سارے معاملات کی تیاری کرنے والا شخص اس بادشاہ کی طرح وقت گزارتا ہے جس نے سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے بعد باقی سارے معاملات کا باغور جائزہ لینا شروع کر دیا ہو۔ تم تہجد تک خود نہیں آتے، تمہیں تہجد تک لایا جاتا ہے۔ جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئی ہے اللہ نے اسے بہت پہلے ہی قبولیت کا رنگ دے دیا ہے، وہ تو بس تمہیں سننا چاہتا ہے، تمہاری آنکھوں سے بہنے والے خاموش آنسوؤں کو سننا چاہتا ہے۔ تہجد بڑی لاڈلی عبادت ہے، اپنی بات منوا ہی لیتی ہے۔ کبھی کبھی انسان سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی کسی معجزے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ تہجد کی نیت کر لیجئے، ہار مت مانو، کیونکہ تمہارا تہجد والا معجزہ ان قریب ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے تہجد تک آپ خود آتے ہیں؟ نہیں، آپ تہجد تک خود نہیں آتے، اللہ تعالیٰ آپ کو چنتے ہیں اپنے ان بندوں میں سے جو سب سے زیادہ خاص ہیں۔ یہ وہ پہر ہے جہاں صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے، ورنہ سوچیں جہاں پوری دنیا سو رہی ہو اور ایک بندہ اٹھے اور اپنے رب کو بتائے کہ اس کا بندہ اس کے کن کا منتظر ہے۔ جو تہجد کے سجدوں میں روتے ہیں انہیں کبھی کسی اور کے سامنے رونا نہیں پڑتا۔ جس کو اللہ تہجد جیسی لاڈلی نماز کے لیے بلائے وہ کبھی خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ جو ہاتھ دعا کے لیے تہجد میں اٹھا کرتے ہیں اس ہاتھ کا وہ رب بھرم رکھا کرتا ہے۔ تہجد کی آہیں، وہ سسکیاں، وہ آنسو، وہ پکار جب عرش پر جاتی ہے تو قبولیت کی خبر ساتھ لے کر لوٹتی ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ اگر آپ کو تہجد کا بلاوا آتا ہے۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ جب اللہ دل میں اتر جاتا ہے تو وقت تہجد آنکھوں میں نیند نہیں آتی، اور تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے۔ اور تہجد سے تمہارا یہ تعارف بلا وجہ تو نہیں ہو رہا، آخر کچھ ہے جو ممکن ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب نوازنا چاہتا ہے تبھی تو دل میں بات ڈالتا ہے، آپ کو مانگنے کی اتنی توفیق دیتا ہے کہ آپ کو تہجد کے سجدوں تک لاتا ہے، دل میں اتنا کامل یقین پیدا کر دیتا ہے کہ میرے بندے، میرے لیے کچھ ناممکن نہیں، بس مانگ کر تو دیکھو۔ سنو، وہ اللہ ہے، کسی بھی وقت وہ معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے، وہ کن کہے گا اور تمہارے تمام مسائل پلک جھپکتے ہی حل ہو جائیں گے۔ یہ تہجد پڑھنا تمہارا خالی ہاتھ نہیں جائے گا، یہ وہ سجدے ہیں جہاں تم اپنی مراد پا لو گے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔
تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ تہجد کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلے تو سمجھ لیں نماز کے لیے بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ تہجد تو عشق کی نماز ہے۔ رات کا نور ہر سمت چھا گیا ہے۔ جاگو نیند کے غلبے سے رب کو تم منا لو، اٹھو اٹھو وضو بھی کر لو اور تم تہجد کرو ادا، جاگو جاگو نیند کے غلبے سے جاگو۔ تہجد میں جھکا ہوا سر اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ جو مرد یا عورت تہجد کی نماز پڑھے گا وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہوگا اور قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رہے گا۔ قبر میں روشنی ہوگی۔ یہ نماز قبر کا چاند ہے اور جب قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ نور کی روشنی سے چمکتا ہوگا۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے۔ پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ یہ کبھی نہیں بھر سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے یہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتے۔ اور ہی بات مت بھولنا کہ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ تمہیں تہجد کے لیے چنا ہے، اپنی جستجو کی فکر میں لگا دیا ہے، تو کچھ تو بات ہے، تم اس کے لیے نیند چھوڑ کر کے آؤ، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ تہجد کی نماز اتنی قیمتی نماز ہے، اگر اللہ ہمیں تہجد کی توفیق نہیں دیتے تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کسے کہتے ہیں۔ روح کی غذا تو اللہ کی محبت ہے، اور جب تک روح کو غذا نہیں ملتی تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان بے چین رہتا ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی غم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے، اور جن دعاؤں کو وہ آج قبول نہیں کر رہا تو جان لو اسے تمہارے سجدے اور ان سجدوں میں بہنے والے آنسو پسند آ گئے ہیں۔ یوں ہی نہیں پا لیا تم نے تہجد کا سجدہ، کچھ تو ایسا ناممکن ہے جو ممکن ہونا ہوگا۔ تہجد وہ واحد نماز ہے جس میں دعا مانگو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ سچ میں اللہ سے کچھ چاہتے ہیں تو تہجد پڑھا کریں۔ یہ دعا کرنے کا بابرکت وقت اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ لاحاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہیں ہوتا وہ تہجد کی دعائیں تمہارے مقدر میں لے آتی ہیں۔